بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محبت بھرا ایک واقعہ۔ گاڑی پورچ میں آ کر رکی تھی۔ دلہن نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وجدان چور نے رعبدار انداز میں منع کر دیا۔ وہ جو رخصت ہو کر گھر میں داخل ہی ہوئی تھی، نیچے قدم رکھنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا، اپنے نئے نویلے دلہے کا اتنا سخت رویہ دیکھ کر سہم گئی تھی اور خوف سے جسم ہلکا ہلکا لرز رہا تھا اور آنکھوں کے گوشے نم ہو چکے تھے۔ دماغ میں آنے والے کڑے وقت کے خیالات آ رہے تھے۔ اتنی دیر میں گاڑی کا دروازہ کھلا اور وجدان نے لہجے میں سارے جہان کی محبت اور میٹھاس سمو کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے باہر آنے کے لیے کہا تھا۔ وجدان نے ایک ہاتھ سے اسے سہارا دے رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے خود ہی اس کے سر پر قرآن کا سایہ کر رکھا تھا۔ جب دلہن کو کمرے میں بٹھانے کے بعد وہ واپس مڑنے لگا تو بے اختیار دلہن نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے وجدان کو حلال رشتوں کی لذت سے آشنا کروا دیا تھا۔ آج شادی کے 15 برس بعد بھی ملیحہ زنجباری کے ذہن میں سوال تھا کہ رخصت ہو کر گھر پہنچنے کے فوراً بعد وقتی طور پر اس کے شوہر کا لہجہ اتنا درشت کیوں تھا۔ آج ہمت کر کے اس نے یہ سوال پوچھ ہی لیا تھا تو وجدان نے اسے بتایا کہ مال و دولت کی ریل پیل کی وجہ سے اسے کبھی رشتوں کی قدر نہیں تھی۔ تم سے شادی کرنے کا اصل مقصد شادی نہیں تھا۔ جو میری ماں اور بہنوں کے درمیان ہوا تھا، تم سے سب کچھ ہتھیار لینے کے بعد تمہیں راستے سے ہٹا دیا جائے گا، پھر چاہے تمہاری جان لے کر ہٹانا پڑے یا تمہیں طلاق دے کر۔ مگر نکاح کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ میری ذمہ داری ہو، میں تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں۔ اس لیے جب تم دروازہ کھولنے لگی تو میں نے منع کر دیا۔ میں خود نیچے اترا اور والدہ کے ہاتھ سے قرآن پاک لیا اور تمہیں قرآن کے سائے میں چلا کر کمرے تک لایا اور سارے راستے میں دعا کرتا آیا کہ یا اللہ مجھے توفیق دینا کہ میں اپنی اس ذمہ داری کو نبھا سکوں۔ تمہیں یاد ہوگا گاڑی سے اترنے کے بعد سے لے کر تمہارا میرے ہاتھ بوسہ دینے تک ہم میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میں سارے راستے تمہاری حفاظت اور خوشیوں کی دعا مانگتا رہا تھا۔ وجدان کی بات سن کر ملیحہ نے ایک بار پھر اس سے بوسہ دیا تھا، مگر اب کی بار بوسہ ہاتھوں پر نہیں ہونٹوں پر تھا، اور پھر اسے بتایا تھا کہ میں نے شادی سے پہلے تمہارے سارے اعمال کی جانچ پڑتال کروا لی تھی اور گھر والوں کو انکار کر دیا تھا، مگر والدین کے اصرار کے بعد میں نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا اور اس سارے وقت میں نفلی اور فرضی عبادت کے بعد میری بس ایک ہی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل بدل دے۔ یہاں تک کہ جب والدین نے حتمی فیصلے کا پوچھا تو میں نے استخارہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے ساتھ گھر کے تمام افراد نے استخارہ کیا، ہمیں مثبت اشارہ ملا تو اس کے بعد شادی کے لیے ہاں کر دی، مگر جب آپ نے پورچ میں گاڑی کے اندر سے غصہ دکھایا تو مجھے بہت ڈر لگا۔ البتہ اس کے بعد آپ کے اعمال دیکھ کر زندگی سکون سے بھر گئی۔ بیگم کی بات سن کر وجدان نے اسے بتایا کہ غصہ اس لیے کیا تھا کیونکہ میں اپنے گھر والوں کی نیت سے واقف تھا، مگر آپ نہیں۔ میں نے ایک عالم دین دوست سے مشورہ کیا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ بیگم پر قرآن کا سایہ خود کر کے لے جانا اور اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا کہ قرآن و سنت کے مطابق بیوی کے سارے حقوق پورے کروں گا۔ میں نے فقط اس لیے دروازہ کھولنے سے منع کیا تھا تاکہ تم پر سائے کے لیے میں قرآن پاک خود اپنے ہاتھ میں پکڑ سکوں۔ وجدان کی بات سن کر ملیحہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی اور کہا، شکریہ میری خاطر خود بدل لینے کے لیے۔ وجدان نے اس کے بالوں کو چومتے ہوئے کہا، شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ والسلام۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔